السلام علیکم، سٹی ایچ این میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں، اپنا خیال رکھ رہے ہیں. کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے اپنی سوسائٹی میں، کمیونٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں. آف کورس آپ سب کا ایک انڈیویجول کنٹریبیوشن ہے اور ہم سب کو اس کنٹریبیوشن کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے. اور آئی تھنک جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے، تو ہم ایکچولی میں اپنے اوپر فوکس نہیں کر پاتے، اپنی کنٹریبیوشن پر فوکس نہیں کر پاتے. تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ میں کس طرح سے کسی اور کے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہوں. اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں بغیر کچھ ایکسپیکٹ کیے واپسی میں، تو ضرور مدد کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے، مدد کریں گے، تو ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے، چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ نے ہم پر احسان یہ کیا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. میرے بھائیوں، یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ نسبت ہی قیامت کے دن ہماری شفاعت کا سبب بنے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر عمل سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں. ہمارا کوئی بھی عمل خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے. یہی عشق رسول اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنے والے بن جائیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اینڈ لائک آئی سیڈ بیفور، صرف اپنے کنٹریبیوشن پر فوکس کریں. ایز اے پرسن، ایز این انڈیویجول گرو کرتے رہیں، بہتر ہوتے رہیں، اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں، نئی چیزیں سیکھتے رہیں. جو پرانی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہیں، اچھی نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں، دوسروں کے بھی لیے اچھی نہیں ہیں، ان کو ہمیشہ تبدیل کرتے ہیں. کبھی یہ مت سوچیں کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب کیا فائدہ اس چیز کو بدلنے کا. ہمیشہ یہ سوچیں کہ اپنے آپ کو کیسے گرو کرتے رکھنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح سے ہر دن پچھلے دن سے بہتر کرتے رکھنا ہے. آگے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانتے ہیں موسم کی صورتحال. جی علی. جی بالکل، شہر فیصل آباد کے موسم کی بات کی جائے تو موسم انتہائی خوشگوار ہے، جبکہ سردی کی شدت میں مسلسل جو ہے وہ دسمبر گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 67% ہے اور ہوا 1 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. دوسری جانب شہر کا مطلع ابل آلود ہے اور فضائی آلودگی میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو 144 پوائنٹ تک جا پہنچا ہے، جو کہ آج ریکارڈ کیا گیا ہے. 50 تک جو ہے نارمل ہوتا ہے، جس میں ہم سانس جو ہے وہ ایزیلی تازہ جس کے ہم کہہ سکتے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن 144 تک پہنچ گیا، جس کے باعث بالخصوص جو بچے ہیں اور جو بزرگ ہیں ان کو سانس لینے میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دوسری جانب طبی ماہرین شہریوں کو مشورہ دیتے نظر آتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے وقت فیس ماسک جو ہے وہ لازمی استعمال کریں اور بلا ضروری سفر جو ہے اس سے گریز کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ علی اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کا موسم کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے. آف کورس اسموک کا بہت میجر ایشو ہے، تو ڈیفینیٹلی اگر آپ ٹریول کرتے ہیں زیادہ باہر، اگر آپ نے صبح کے وقت یا شام کے وقت نکلنا ہے تو کوشش کریں کہ ماسک کا لازمی طور پہ استعمال کریں. اس کے علاوہ جب بھی ہم گرم کمروں سے اچانک ٹھنڈ میں نکل جاتے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی ہماری صحت پر برا اثر ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں جیکٹ کا استعمال کریں، شال کا استعمال کریں اور ہائیڈریشن کا بہت زیادہ خیال رکھیں. سن پروٹیکشن کا بھی لازمی طور پر استعمال کریں. آگے بڑھتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایٹ لیسٹ ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹڈ رکھیں، آپ لوگوں کو ہر ڈائریکشن میں ڈفرینٹ نیوز دیتے رہیں. آج کے پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ اسپورٹس کے حوالے سے بات کریں. ہم سب جانتے ہیں
کہ فیصل آباد شہر بہت بہت ٹیلنٹڈ ہے، پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. کیا ہمارے پاس وہ ریسورسز موجود ہیں، وہ پلیٹ فارمز موجود ہیں کہ ہم جو ہمارے ٹیلنٹڈ انڈیویجولس ہیں ان کو آگے لے کر جا سکیں؟ آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹلی جو کہ کچھ دن پہلے ہی ہمارے شو میں ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ اسپیشلی گراس روٹ لیول سے ٹیلنٹ کو لے کر آنا کتنا مشکل ہے آج کے وقت میں. اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ محمد اشتیاق موجود ہیں جو کہ سیکرٹری فیصل آباد آرچری ایسوسی ایشن ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کری تھی کہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں ٹیلنٹ کی پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے. فیصل آباد شہر سرپرائزنگلی انف اگر آپ میجر ٹیمز دیکھتے ہیں ڈفرینٹ اسپورٹس کی تو آپ کو فیصل آباد شہر سے پلیئرز ہر ٹیم میں آلموسٹ دکھائی دیں گے. الحمدللہ. اینڈ آئی تھنک دیٹس سچ اے پراؤڈ فیلنگ ٹو ہیو ٹو تھنک کہ اچھا ہمارا شہر ہے, اسی شہر میں میں بڑی ہوئی ہوں, اسی شہر میں اور جو لوگ بڑے ہوئے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے شہر سے لوگوں کو آگے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اپنی لائف میں, اپنی جرنی میں بہت سارے پلیٹ فارمز یا ریسورسز کی کمی رہی ان ٹرمز آف کہ اگر آپ پرسیو کرنا چاہتے ہیں اسپورٹس پروفیشنلی, تو کیا راستے میں آپ کو ہرڈلز فیس کرنی پڑی؟ جی, ہر کام میں جو ہے نا وہ مشکلات تو کھڑی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو میجر جو سپورٹ ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کی ہوتی ہے. تو پیرنٹس اگر آپ کو سپورٹ دے دیں تو آپ میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ اور آپ کے پیرنٹس سے آپ کو کیا وہ سپورٹ ملا؟ جی الحمدللہ, میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اساتذہ کی محنت کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم فیصل آباد میں جو ہے نا وہ نئے ٹیلنٹ کو آگے لے کے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ پنجاب کے انس میں ہیں, ادھر بھی ہمارے کتنے جو ہے نا وہ پلیئرز آگے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جو یونیورسٹیز میں, کالجز میں ایز اے اسکالرشپ جو ہے نا وہ اپنا ایڈمیشن کروا چکے ہیں. تو مختلف ڈپارٹمنٹوں میں بھی وہ اپنی جو ہے نا وہ مصروفیات جو دے رہے ہیں, اپنی خدمات احسن انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. بہت اچھا. اینڈ آف کورس جہاں تک رہی بات ریسورسز کی, آئی تھنک اس کی ہمیشہ کمی رہی ہے, اینڈ فیصل آباد شہر میں بھی اس کی ہم نے کمی دیکھی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ حالات آپ کے سامنے ہیں, سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے, جہاں تک ہو سکتا ہے وہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو پہلے سے کافی بہتری آ رہی ہے. پہلے بہت زیادہ تھے اس کے پرابلمس, اب الحمدللہ آفیسرز اچھے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے سپورٹس کی طرف کافی جو ہے نا اس کی کاوشیں سامنے آ رہی ہیں. تو بچوں میں, بڑوں میں اور اچھے رزلٹس میں میسر آ رہے ہیں. اینڈ آف کورس مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ ہم دوسروں کی جرنی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کوئی ایسا مقابلہ جو آپ نے کھیلا ہو جو آپ کے لیے سب سے زیادہ یادگار رہا ہو؟ میں نے ایشین چیمپئن شپ لڑی تھی, اس میں وہ بڑا یادگار رہا تھا, لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑی کامیابی سے نوازا تھا. وہ کافی دیر کے بعد جو ہے نا وہ مجھے کامیابی ملی تھی. یہ 2002 کی بات ہے. اچھا, ہمیں اسٹوڈیو میں ایک اور بہت ہی خاص مہمان جوائن کر رہے ہیں, میں ان کا بھی آپ کو انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ وسیم خالد قومی موجود ہیں جو کہ کرکٹ کمنٹیٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اینڈ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی ریسورسز کی اینڈ بجٹنگ کے ہمیشہ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز رہتے ہیں, لیکن آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ کی جو کہانی ہے کہاں سے شروع ہوئی؟ جی ماشاءاللہ, میں ایز اے کرکٹر میں نے جوائن کیا تھا. تو الحمدللہ کرکٹ بڑی شوق سے کھیلتا رہا ہوں. بچپن میں بھی اسکول لیول پر بھی اچھی کرکٹ کھیلی ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ فیلڈ مجھے بیسٹ لگی, تو الحمدللہ میں نے جوائن کیا. پھر کمنٹری کا شوق تھا مجھے, کیونکہ دیکھتا تھا جب کرکٹ تو الحمدللہ بڑے بڑے دوست احباب دیکھتا تھا, ان کو لائک کرتا تھا. تو کمنٹری میں بھی روی شاستری کو ماشاءاللہ کاپی کرتا ہوں. تو یہ کہ بہت اچھے کمنٹیٹر ہیں, لیکن یہ ہے کہ فیصل آباد میں ایک مجھے نام مل گیا ہے. ٹیپ بال کے بھی بڑے بڑے ایونٹ میں نے کیے, کراچی سے لے کر ماشاءاللہ خیبر تک میں نے الحمدللہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور ابھی بھی ماشاءاللہ بوڑا والی گراؤنڈ میں, اسٹیڈیم میں کوئی بھی ایونٹ ہو تو الحمدللہ مجھے بلاتے ہیں اور بڑے شوق سے جاتے ہیں. ابھی آپ کے ماشاءاللہ علی رضا صاحب نے بڑا زبردست ایونٹ کروایا وومن کا, تو وہاں پر بھی الحمدللہ پارٹیسپیٹ کیا ہم نے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے اور یہ اس مقام پر پہنچا ہوں الحمدللہ. اسکول لیول پر بھی بڑی اچھی کرکٹ کھیلی تھی, اور الحمدللہ ابھی بھی کرکٹ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ فیلڈ آ گئی اب کمنٹری کی. تو الحمدللہ یہ صبح سے لے کے شام تک بولنا کوئی
آسان بات نہیں ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں سب دوست احباب یہ, تو یہ اس فیلڈ میں آنا بس مشکل تھا, لیکن الحمدللہ آسان ہو گیا. تو بہت سے زبردست میچز کروائے ہیں الحمدللہ. جب پاکستان کے ادھر آتی ہیں ٹیمیں تو باہر سے بھی آواز لگاتے ہیں, بیٹھ کر ہم الحمدللہ مائک پہ اپریشیٹ کرتے ہیں کراؤڈ کے ساتھ, کراؤڈ کو بھی ذرا گرم جوشی دیتے ہیں, اور بڑا مزہ آتا ہے الحمدللہ کرکٹ میں. تو یہ اللہ کا احسان ہے جس نے ماشاءاللہ عطا کیا ہے. آپ کی فیوریٹ میچ کون سا رہا ہوگا؟ میرا فیوریٹ میچ ابھی حال ہی میں یہی اسی منتھ میں میاں چنو میں کروا کے آیا ہوں الحمدللہ. ٹیپ بال کا ایک ایونٹ تھا, بہت بڑا ایونٹ تھا. تو اس سے پہلے حاجی آباد میں, ادھر پاس ہی حاجی آباد میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے الحمدللہ, جو ہر سال کرواتے ہیں. بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے جہاں پر بڑی اماؤنٹ کے ساتھ بڑے پلیئر آتے ہیں. تو وہ ٹورنامنٹ کروانے کا مجھے بہت شوق ہے, اور الحمدللہ بڑا میں اس پر ہٹ ہوا ہوں. حاجی آباد سے بھی بڑی مجھے عزت ملی ہے, میاں چنو سے بھی بڑی عزت ملی ہے, اور ابھی کل ہی الحمدللہ بوڑا والی گراؤنڈ میں بھی طلحہ سلطان کا ایک ایونٹ کروایا میں نے, وہ بھی بڑا ہٹ ہوا ہے الحمدللہ. اپریشیٹ کیا ہے دوستوں نے, اور میری آواز کو لائک کرتے ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ 2-3 فیلڈیں ہیں الحمدللہ اسی میں, کیونکہ یہ جاب ہی ایسی ہے کہ اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ نعت خوانی بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ بھی فیلڈ ہے الحمدللہ. نعت بھی پڑھ لیتا ہوں, تو یہ بھی ایک شوق ہے الحمدللہ. باقی یہ کہ کمنٹری میرا بیسک ہے. اینڈ آف کورس آرچری کی آئی تھنک اٹس سچ این ایکسائٹنگ اسپورٹ. آپ کا کیسے انٹرسٹ پیدا ہوا؟ یہ سب سے پہلے جی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ تم تیر اندازی کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تمہارے کھیلوں میں بہترین کھیل ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ گھوڑ سواری اور تیر اندازی کے علاوہ کوئی ایسا کھیل نہیں جس میں فرشتے شامل ہوتے ہیں. تو میں بیسکلی مارشل آرٹسٹ ہوں, لیکن یہ کہ یہ دیکھ کر مجھے نا, یہ سن کر اور آرچری دیکھ کر دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں خود بھی کروں, اور فیصل آباد کے بچوں میں یہ اور نوجوانوں میں, بوڑھوں میں, بزرگوں میں اس چیز کو لے کے آؤں. الحمدللہ میرے پاس 7 سال سے لے کر 90 سال تک کے جو ہے نا وہ یہ 90 سال کا کون پلیئر ہے؟ آئی تھنک اگین انسپائرنگ سٹوریز ہمیشہ شیئر کرنی چاہیے. جی یہ میرے پاس بہت سے لوگ ہیں جو یوگا کرتے ہیں. اچھا. یوگ. اور پہاڑی والی پارک میں فرسٹ آف ارلی جو ہے نا وہ یوگا کرواتا ہوں. اچھا. اور وہاں پر میرے پاس بہت سے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جن کو یوگ کے ذریعے سے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. تو اس میں بزرگ بھی ہیں. میرا شوق تھا کہ میں ان کو بھی تھوڑا آرچری میں لے کے آؤں, تو ان کو میں نے انویٹیشن دی, وہ آئے اور انہوں نے پرفارم کیا. پہلے تو نہیں ہوا, لیکن بعد میں ان کو ایسی سکلز دی کہ وہ الحمدللہ بہت بہتر وہ پرفارم کر رہے ہیں الحمدللہ. وہ آرچری میں اب ان کا بھی ایک, میں چاہتا ہوں کہ ایک ٹورنامنٹ کروایا جائے اور اس میں ان کو پرائزز وغیرہ سے نوازا جائے. کس طرح کا ٹورنامنٹ سوچ رہے ہیں؟ پہلے ابھی ہم نے اکتوبر میں کروایا ہے انٹر ڈسٹرکٹ ڈویژن فیصل آباد آرچری چیمپئن شپ کروائی تھی, جس میں انڈر 8, انڈر 10, انڈر 12 اور انڈر 16, اسی طرح انڈر 13, اس طرح ہم نے جو نا وہ کمپٹیشن ارینج کروایا ہے. اس کی کوریج بھی سٹی 41 نے کی تھی آ کے. تو بڑا اچھا رہا فیصل آباد میں وہ کمپٹیشن. اور اب میں چاہتا ہوں کہ بزرگوں کا جو ہے نا وہ کمپٹیشن کروایا جائے جو یعنی کہ اوور ایج ہیں. تو ایک تو یہ سنت بھی ہے, ثواب بھی ہے, اور یہ کہ ان کے لیے ایک مائنڈ سکلز کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اچھا یعنی کہ تاثر پیدا کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ اس کا جو مینٹل پارٹ ہے دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ون, کہ آپ ایک سرٹن ایج کے بعد لائک آئی سیڈ بیفور کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اب ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے, اب ہماری زندگی میں کچھ ایکسائٹنگ نہیں ہوگا. تو آئی تھنک دیٹس ویری رانگ. اور آپ کے جو لوگ آپ سے سیکھ رہے ہیں, آپ کے جو شاگرد ہیں, جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی آئی تھنک وہ ایک انسپائر کرے بہت سارے ڈفرنٹ. جی الحمدللہ ان میں ایک نیا دیکھیں نا, بچے پہلے تو لگے ہوئے تھے موبائلز وغیرہ میں, آپ کو پتا ہے یہ سارا, سب کو پتا ہے کہ موبائلز وغیرہ میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی اسٹڈی سے بھی کافی پیچھے رہ چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جب سے ان میں یہ مارشل آرٹس, کک باکسنگ, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ آرچری, اس میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں. اور یہ چیز وہ ہے جو آپ کے مائنڈس کو ابراڈ بنانے میں کامیابی دیتی ہے, آپ کو آگے لے جانے میں کامیابی دیتی ہے, اور سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ آپ اس میں کیسے آگے نکل سکتے ہیں. ایک نئے سے نیا آپ کو ٹارگٹ ملتا ہے, اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی سوچ میں آپ آگے بڑھتے ہیں.
اینڈ آئی تھنک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نئے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے ہیں. اب آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے کتنا ضروری ہے ہر ایج میں اپنے آپ کو انسپائرڈ رکھنا, موٹیویٹڈ رکھنا اور نئی چیزوں کو ٹرائی کرتے رہنا؟ بالکل میم, اپنا ایج کا اس میں کوئی نہ آپ رکھیں, کیونکہ دیکھیں ماشاءاللہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بوڑھوں کے لیے بھی ہے, جوانوں کے لیے بھی ہے, اور اسپیشلی نوجوانوں کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے. بالکل یہ ایسی فیلڈ ہونی چاہیے. اس میں یہ کہ قوت ہوتی ہے انسان کو, وہ دیکھیں وہ بڑھاپا وہ محسوس نہیں پھر کرتے. جو اسپورٹس مین میں آ جائے, اسپورٹ میں آ جاتے ہیں دوست احباب, تو پھر ان کو یہ شوق. اب دیکھیں میری ایج جو ہے 50 پلس کر گیا, میں 50 پہ پہنچ گیا ہوں الحمدللہ. تو سارے دوست مجھے کہتے ہیں یار آپ لگتے نہیں ہیں. میں نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے, کیونکہ میری فیلڈ ایسی ہے, میری جاب ایسی ہے, اس میں دوڑ بھاگ بہت ہے, ایکسرسائز بہت ہے. کرکٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ایکسرسائز ضروری ہے ہر چیز پہ. تو بالکل یہ میں اتفاق کرتا ہوں ان کی بات سے, ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے ان کی سوچ ہے, ان کی قدر کرتا ہوں ایز اے کمنٹیٹر. بالکل, کیونکہ یہ دوست احباب آگے نکلیں گے اس فیلڈوں میں, ایسے نکلیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی الحمدللہ. فیوریٹ پلیئر کون ہے آپ کا؟ میم فیوریٹ پلیئر تو میرے جاوید میاں داد ہیں, کیونکہ جب سے انہوں نے وہ چھکا لگایا تھا نا تو وہ میرے دل میں بس گئے. بالکل پاکستان کے فیوریٹ پلیئر جاوید میاں داد ہیں, سپر. اچھا, ہماری جو اب کے پلیئرز ہیں اگر ان کی ہم بات کریں یا پی ایس ایل کے جو پلیئرز ہیں, آئی تھنک ہم گراس روٹ لیول سے کچھ بہت امیزنگ پلیئرز کو لا سکے ہیں, ان کو ہم ڈھونڈ سکیں, اینڈ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ؟ بالکل میم, ابھی ماشاءاللہ یہ ابھی ڈرافٹنگ ہوئی ہے پی سی ایل میں, اس میں فیصل آباد کے بھی 2-3 لڑکے ماشاءاللہ آئے ہیں. بڑا الحمدللہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ فیصل آباد کی بھی کرکٹ پروموٹ ہو رہی ہے. تو بالکل ایسی چیزیں ہونی چاہیے, اللہ کرے. یہ تو اپنا بورڈ کو چاہیے نا, کیونکہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد سے کافی زیادتیاں ہو رہی ہیں کرکٹ کے لحاظ سے. فیصل آباد میں کافی زیادتیاں ہو رہی ہیں, جس میں ینگ لڑکے ہمارے جو نوجوان ہیں بیچارے وہ بالکل تیار ہیں کھیلنے کے لیے, لیکن وہ ان کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ فیصل آباد میں اتنا ٹیلنٹ ہے. آپ دیکھیں گراؤنڈیں بھری پڑی ہیں, لیکن وہ یہ کہ آگے جانے والا کوئی لڑکا نہیں ہے. ان کے پاس سفارش ہو تو سفارش کے بغیر یہ کام نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہائرارکی موجود ہے, ایک سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ ہر کوئی آگے نہیں بڑھ پاتا؟ میم یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے, کیونکہ دیکھیں سب سے مین سوال آپ نے جو کیا ہے, یہ علی بھائی سے بھی سوال ہوا تھا کہ ہمارے بورڈ میں جو ایسی شخصیتیں ہیں جو بالکل پلیئر کو آگے نہیں جانے دے, تو جس سے ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھیں لڑکا اتنی محنت کرتا ہے, اس کے والدین اتنی محنت کرواتے ہیں, اس کے باوجود وہ بیچارہ آگے نہیں جاتا کیونکہ اس کے پاس سفارش نہیں ہے. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے میم کرکٹ میں. اگر کرکٹ کو آگے لے کے جانا ہے تو الحمدللہ, کیونکہ ایز اے کمنٹیٹر میں تو یہی کہوں گا کہ میں دیکھتا ہوں الحمدللہ اتنے بڑے بڑے سٹارز ان کے سامنے الحمدللہ ہم کمنٹری کرتے ہیں. آصف علی صاحب ہو گئے, جیسے ہمارے فیصل آباد کی شانیں ہیں, بالکل ان کے سامنے میں کمنٹری کرتا ہوں. آپ دیکھیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ینگ لڑکے جو ینگ ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ, اتنا زبردست ٹیلنٹ ہے, وہ ان کو اگنور کر دیتے ہیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے دیکھا ہے اس طرح کی چیزوں کو پروفیشنل سپورٹس میں ہوتے ہوئے؟ جی, آپ کو پتہ ہے سسٹم ہی تھوڑا خراب ہے, تو اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں, غلط سائڈ سے آ جاتے ہیں. تو اس کی روک تھام ضرور ہونی چاہیے. فیصلہ ان کی انٹینشن کیا آپ کے خیال میں ہوتی ہے جب وہ دوسروں کے لیے روڈ بلاکس اگر پیدا کر رہے ہیں, اگر ڈفرینٹ ہرڈلز پیدا کر رہے ہیں ڈفرینٹ پلیئرز کے لیے کہ وہ آگے نہ بڑھ پائیں, انٹینشن کیا ہوتی ہے, کیا فائدہ؟ دیکھیں سسٹم کی خرابی ہے, ٹھیک ہے. غلط لوگوں کو پروموٹ کرنا یہ سسٹم کی خرابی ہے, اور جو لوگ غلط لوگوں کو لے کے آتے ہیں آگے وہ میجر پرابلم ہے, پاکستان کے لیے پرابلم ہے. دیکھیں جو نیچے سے اوپر جائیں گے وہی جو وہ پاکستان کی طرف سے وہ نمائندگی کریں گے, لیکن اگر غلط لوگ آگے آئیں گے تو پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا. پاکستان نیچے سے اوپر جائے گا نا. جب نیچے سے ہی سسٹم خراب ہے, نیچے سے اوپر نہیں آنے دیں گے تو وہ اوپر کیسے پرفارم کریں گے, نہیں اچھا کر سکیں گے. جو ٹیلنٹڈ ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو بالکل اس قابل نہیں ہے وہ جناب اندر ہے سسٹم کی وجہ سے. تو ہمیں چاہیے, ہمارے ارباب اختیار کو چاہیے کہ ہر شعبے میں جو ہے نا ان کی صفائی ہونی چاہیے. اینڈ آئی ڈو تھنک آپ نے بالکل صحیح ہائی لائٹ کیا کہ ڈیفینیٹلی سسٹم کو انٹرنلی شاید ہمیں ایک دفعہ پھر آئی ڈونٹ نو لائک دیکھنے کے, آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے, دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہی تو کچھ پرابلم ہے جو ہم
टैलेंट की जगह हम और चीज़ों पे फोकस करें. एंड आई डू अंडरस्टैंड कि लॉट ऑफ द टाइम्स जब आप टीम्स बना रहे होते हैं तो बहुत सारे और फैक्टर्स देखने पड़ते हैं. तो टैलेंट अलोन कई दफ़ा होता है कि somebody has very good leadership skills और कोई टीम के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट करे. सो दोज फैक्टर्स डू काउंट. बट डेफिनेटली ऑन पेपर्स टैलेंटेड लोगों को आगे ना आने देना, डिफरेंट हर्डल्स, रोड ब्लॉक्स क्रिएट करना, आई डू थिंक दैट्स समथिंग जो हमें शायद बदलने की ज़रूरत है, तब्दील करने की ज़रूरत है. इससे पहले मज़ीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक लेंगे. कहीं मैं जाएगा, मेरे साथ रहेगा. वेलकम बैक सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी की बात करें स्पोर्ट्स के हवाले से. डेफिनेटली डिफरेंट इश्यूज़ जो कि आज मौजूद हैं हमारे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में, एंड जहाँ पर एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि दिन ब दिन स्पोर्ट्स का रिवाइवल हो, पाकिस्तान में स्टेडियम्स रिवाइव हो. एंड आई थिंक दैट्स सच अ गुड फीलिंग टू हैव कि हम एक दफ़ा फिर मैचेस देख रहे हैं, पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं. डेफिनेटली इनिशियली कुछ एक्सपीरियंसेस, हर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, बट at the end of the day it is a step in the right direction. agree करेंगे इस बात से? जी मैम, देखें बिल्कुल आपकी बात बजा है. अब देखें रावलपिंडी में भी टेस्ट मैच शुरू हुआ है, मुल्तान माशाल्लाह दिया है और कराची में भी दे दिया है. फैसलाबाद हमारा इतना बड़ा शहर है माशाल्लाह, आप देखें शहर है माशाल्लाह, आप देखें उसको इग्नोर कर रहे हैं. मैंने वही बात कर रहा हूँ आपको कि फैसलाबाद से ज्यादती क्यों. फैसलाबाद एक माशाल्लाह इंडस्ट्री एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है. आप देखें माशाल्लाह इतने इतने बड़े दोस्त अहबाब यहाँ पर रहते हैं और क्रिकेट के फैन बहुत हैं. मैम ग्राउंडें बिल्कुल नहीं है, यकीन माने. सड़कों पे खेल रहे हैं, पार्कों में खेल रहे हैं, ग्राउंडें नहीं है. सबसे बड़ी ये हमारे लिए. हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंडें थी, लेकिन उन पे कब्जे हो गए जनाब, पार्क बन गए, खत्म कर दिया सब कुछ. अब जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए ये सहूलतें नहीं है. वो बेचारे जाते हैं फुटपाथ पे, कोई मिल गई गली में जगह मिल गई तो वहां पर क्रिकेट खेलते हैं. हमारा स्टेडियम ये देखें कि अब छोटे मोटे हमारे इवेंट हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, लेकिन ये बड़ा इवेंट कोई नहीं हो रहा. फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम को वीरान कर दिया है. यहां पर भी बिल्कुल हम ये चाहते थे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड की टीम जैसे आई है, हमें मौका मिला था तो एक मैच हमें भी दे देते तो और खुशियां दुबाला हो जाती. क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह देखें इतना बड़ा स्टेडियम है, इतना बड़ा फैसलाबाद है. आप फैसलाबाद से देख लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मानचेस्टर हम इसे कहते हैं, इतना बड़ा फैसलाबाद है. तो फैसलाबाद को ये इग्नोर कर रहे हैं. ये ज्यादती नहीं है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ ज्यादती है. जो माशाल्लाह बच्चे स्पेशली इंजॉय करने निकलते हैं, संडे को छुट्टी होती है, चलें स्टेडियम का रुख करें, ग्राउंडों का रुख करें. ग्राउंडें नहीं है मैम, तो वो बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम बन रहा है. बहुत ये बुरी बात है. आजकल के बच्चे जो बिल्कुल जो टैलेंट ढूंढ निकल रहे हैं खेलने के लिए, बेचारे कोशिश करते हैं, बैग उठा के ले जाते हैं, जब देखते हैं किधर जी वो सड़क पे खेल रहे हैं, फुटपाथ पे खेल रहे हैं. ये ज्यादती है बच्चों के साथ. बच्चों को ग्राउंड मिलनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंडें होनी चाहिए हमारे फैसलाबाद में, तो ये मजा आएगा इंशाल्लाह. तो ऐसे तरक्की भी होगी इंशाल्लाह. और ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूं भाईजान से, ये सही कह रहे हैं, आपने भी बिल्कुल राइट कहा है कि मोबाइल का दौर है. अब यकीन माने कि मोबाइल बच्चे लेकर रात को 12-1 बजे तक बैठे हैं, कोई ख्याल नहीं. और बिल्कुल ये क्रिकेट के लिए या कोई भी ऐसी गेम हो, अल्हम्दुलिल्लाह गेम में आना चाहिए हमारे बच्चों को. यंग हैं, अभी टैलेंट आना चाहिए बच्चों को. कोई भी फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, गेम होनी चाहिए. ये मोबाइल से मैं तो बिल्कुल इससे एग्री नहीं हूं. मोबाइल पे ये ठीक है, मोबाइल उसके लिए एक जॉब लिस्ट है जिनका कारोबार है, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग कारोबार है. और उसके साथ साथ पढ़ाई के लिए बच्चे बिल्कुल, स्टडी के लिए बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ओके है. स्टडी के वक्त वो स्टडी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है. लेकिन आम टाइम पे नहीं मैम. रात को 11-12 बजे देख रहे हैं, हम देखते हैं, हमारे अपने बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो देखते हैं उनको जनाब के वो मोबाइल पे लगे हुए हैं, जनाब कॉलें हो रही हैं या जनाब डिस्कसें हो रही हैं या मैसेज हो रहे हैं. लेकिन ये मैम ये वही कह रहा हूं ना कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए. एंड जैसे आपने कहा कि मोबाइल का भी डुअल यूज है, आई थिंक एक साइड पे सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. जिस तरह अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे टेक्निक्स सीख रहे होते हैं, बिल्कुल राइट. लाइक पहले अगर हम चले जाएं, लेट्स गो बैक 2 decades फॉर एग्जांपल, तो आप मैच के अंदर लाइव मैच चल रहा है, रिपीट हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स आप पिक कर सकते हैं. बट आज अगर आप देखें तो आपको गली में जो बच्चा अभी सिर्फ गली में क्रिकेट खेलना उसने शुरू किया है, उसके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रोफेशनल कोचेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बैठता है, वो ऑनलाइन देखता है, ये टेक्निक है, मैंने कल जाके अपने मैच में ये ट्राई की. कितनी इंटरेस्टिंग लगती है आपको ये बात कि आज सोशल मीडिया की वजह से, आज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. देखें, पहला दौर कुछ और था.
اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں. اب ماشاءاللہ دور جو ہے وہ فاسٹ دور ہے, اور جس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ تکنیکس یا کوئی اچھی چیز دیکھنے کے لیے ملتی ہے, وہاں پر دوسری بھی ہے. لیکن یہ کہ دیکھنے والے کے لیے, جو سمجھنے والا ہے, جو آگے نکلنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے تو بہت فائدہ مند ہے. لیکن نیگیٹیوٹی چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے پہلے سے ہی, ہر لحاظ سے جو نیگیٹیوٹی زیادہ ہے, تو اس حوالے سے ہم بچوں کے لیے بہت پریشان ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ ایسی ایفرٹس کی جائیں جس میں بچے جو ہے نا وہ فزیکلی آگے نکلیں. دیکھیں فزیکلی آگے نکلیں گے تو بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا. فزیکلی آگے نکلیں گے تو چونکہ صحت مند باڈی کے اندر ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے, تو اگر صحت مند دماغ ہی نہیں ہوگا تو اس کا مستقبل کچھ نہیں ہوگا. اگر صحت مند دماغ ہوگا تو آگے چلیں گے, لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوں گی, لیڈ کریں گے قوم کو, تو انہی میں سے جو ہیں وہ قائد نکلیں گے, انہی میں سے جو ہے وہ قوم کو آگے لے کے چلنے والے ہوں گے. تو ہمارا پیشن بھی یہی رہا ہے. جب سے ہم نے جو اس میں گیم میں کچھ تھوڑا بہت اللہ نے نام دیا, تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم بچوں کے لیے آنے والے دور میں جو بچے ہیں یہ کرائسس کا شکار ہیں, تو ان کو ان کرائسس سے نکلنے کا جو فعال طریقہ وہ یہی ہے کہ سپورٹس کی طرف آئیں, صحت مند زندگی جو ہے نا اس کو اختیار کریں, اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں, اور پھر جو ہے نا یہ اپنا مین کاز ان کا اسٹڈی ہے. بچوں کا مین کاز اسٹڈی ہے, ساتھ ساتھ یہ کھیل ہے, کیونکہ اگر کھیل نہیں کھیلیں گے تو وہ کچھ اور کام کریں گے. صحیح بات. وہ کچھ اور کام کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو بیٹھ کر موبائلز کے اوپر گیمز وغیرہ وہ کریں, جی ہم بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں, بیٹھ کے گیمز کر لیتے ہیں. اس میں اور فزیکلی رننگ میں, ایکسرسائز میں جو فوائد ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, میڈیکلی بھی سب کو پتا ہے. آج جتنے بھی پارک آباد ہیں وہ ڈاکٹروں کی وجہ سے بعد ہیں. ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ پارک میں جائیں, واک کریں. آپ یقین مانیں, آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں گے وہ سارے پیشنٹ ہیں. کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ ہے, بالکل, کوئی بلڈ پریشر, اسی طرح بہت سی ایسی جو ہیں. اور ہماری معاشرے میں سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ ہیں آکسیجن کے حوالے سے. آکسیجن لیول ہماری پوری قوم کا بہت ڈاؤن ہے. صحیح بات. کیونکہ ادھر پارک کم ہیں. جو پارک ہیں پارکوں میں کوئی جانا نہیں چاہتا, ٹائم نہیں ہے. بھئی ٹائم کیوں نہیں ہے؟ 24 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ پارک میں نہیں گزار سکتے. اپنی باڈی کو مکمل کرنے کے لیے, اپنی باڈی کے یعنی کہ آکسیجن لیول کو بہتر بنانے کے لیے, ایکول کرنے کے لیے, تو آپ کیا کریں گے؟ آنے والے 10 سال میں بعد, 15 سال بعد آپ پیشنٹ ہو چکے ہوں گے, پھر بھی تو آپ نے پارک میں آنا ہے. تو کیوں نہ آپ بیمار ہونے سے پہلے ہی پارک کا رخ کر لیں. پارکوں کا رخ کریں گے تو صحت مند زندگی گزاریں گے. سیکنڈلی یہ انہوں نے بات بڑی اچھی کی ہے کہ بچے جو ہیں جو کھیلنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے لیے پارک نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. آبادی کا تناسب فیصل آباد میں اتنا ہو گیا کہ لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں. بالکل. یہ ہاؤسنگ سکیمز وغیرہ یہ کتنے ٹاؤنز بن چکے ہیں, وہ سارے فل اپ ہو چکے ہیں. فیصل آباد کی جو آبادی تھی وہ اتنی اضافے میں آ چکی ہے کہ اب یہاں پر وہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہی, تو کھیلنے کی جگہ کہاں سے ہوگی. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا ہمارے ادارے ہیں, جو ہماری فیصل آباد کی جو ان کو چاہیے, جناب ڈی سی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ نوجوان نسل آگے کیسے بڑھ سکتی ہے, آگے کیسے نکل سکتی ہے, کھیلوں کو فروغ کیسے دیا جا سکتا ہے. کھیلوں کو فروغ دینے سے ہی معاشرے میں صحت جو ہے نا وہ آ سکتی ہے. اگر ہم کھیلوں کی طرف راغب نہیں ہوں گے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نہیں سوچیں گے, تو کھیل تو کیا صحت بھی برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گی. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتے, آئی ڈونٹ تھنک وہ زندگی میں بہت زیادہ اچیو کر پاتے ہیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ مینٹلی فزیکلی فٹ نہیں ہیں تو آپ کے لیے زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام بھی مشکل ہونے لگ جاتے ہیں, اسٹریس بہت بڑھ جاتا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی اپنا خیال آپ نے لازمی طور پہ رکھنا ہے. دیٹ از دا فرسٹ پرائرٹی. آپ کا بہت بہت شکریہ. وسیم خالد قومی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں میں جگہ ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. اب ہمیں اسٹوڈیو میں ایک اور بہت ہی خاص مہمان جوائن کر رہے ہیں. علی رضا ہمارے ساتھ ہیں, اسپورٹس رپورٹر سٹی 41 ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں علی رضا. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اینڈ جس طرح سے علی رضا بریک میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو
कैच अप करवा देती हूँ कि व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. हमने सिनेरियोज के बारे में बात की जहाँ पर फैसलाबाद शहर को बहुत सारी चीज़ों से इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि अगर हम मेजर टीम्स देखें आज के वक्त में पाकिस्तान की, तो आपको फैसलाबाद के प्लेयर्स वहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन वहीं पर हमारे इकबाल स्टेडियम में हमें कोई मेजर मैचेस होते हुए नहीं नजर आए. एंड फैसलाबाद इज वेटिंग फॉर दैट कि हमें भी उस तरह की एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उस तरह के ऑप्शंस मिले. इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत शुक्रिया फातिमा. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये पहले भी आपके शो में ये जिक्र किया था, लेकिन मैं चाहूँगा इसको बार बार अगर रिपीट किया जाए तो ये ज़रूरी है कि जब हमारे पाकिस्तान में पाबंदी थी मुकम्मल तौर पर क्रिकेट पर, तो आईसीसी को फैसलाबाद की फुटेज भेजी गई थी जिसमें फैसलाबाद का क्राउड दिखाया गया था पाकिस्तान कप का. उसके बाद आईसीसी ने ये इजाज़त दी थी कि शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में और क्राउड बहुत ज़्यादा होता है लोगों का जो पसंद करते हैं क्रिकेट को, तो इस वजह से ये क्रिकेट बहाल हुई थी. तो उसके बावजूद फैसलाबाद को हर दफ़ा नज़रअंदाज कर दिया जाता है. बांग्लादेश की अंडर 19 की टीम आई थी, वो प्लान बन गया, तमाम चीज़ें मुकर्रर कर दी गई, किस जगह पे ठहरेंगे, सिक्योरिटी लगा दी गई, स्कूलों को जो है वो आगाह कर दिया गया कि आपने मैच देखने के लिए यहाँ पे आना है. लेकिन फ़ौरन 5 दिन पहले ही उसको पूरे का पूरा शेड्यूल उठाकर आप मुल्तान शिफ्ट कर देते हैं. देखिए ये पीसीबी और ज़िले इंतज़ामिया का मसला है. उनको ये इशू है कि वो ये चाहते हैं कि इकबाल स्टेडियम हमें लीज पे दे दिया जाए, और ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि हम ये नहीं देना चाह रहे, आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हम पूरी करके देंगे. किसी हद तक उनकी बात भी ये ठीक है कि अगर उनका ज़ाहिर बात है कोई मसला है तो वो उनको बताएं कि यहाँ पे ये चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ उनको बना के देंगे ज़िला इंतज़ामिया. ये इनका आपस में, लेकिन इस तमाम इश्यूज़ में हमारे जो शहरी हैं वो पिस रहे हैं. उनको कोई भी स्टार यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा, कोई मैचेस नहीं हो रहा. अब आप देख लें कि इकबाल स्टेडियम में प्राइवेट इवेंट हो रहे हैं, वहाँ पे स्कूल्स इवेंट्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ, उनकी भी मजबूरी है, वो जारी बात है स्टेडियम को बंद तो नहीं कर सकते. लेकिन जब आप इनको एक पूरा प्लान देंगे, पीसीबी ये बताएगा कि हमने यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने हैं और कुछ नहीं, कम से कम डोमेस्टिक के अच्छे मैचेस यहाँ पे करवाने, तो ऑलरेडी जो स्टेडियम में इंतजामिया वो मुकर्रर करेगी. अब पीएसएल आ रहा है, पीएसएल का ऐलान कर दिया गया है, बाकायदा तौर पर प्लेयरों की लिस्ट बन चुकी है. तो उनमें भी अगर आप एक मैच अगर फैसलाबाद को दे देंगे या 2 मैच दे देंगे तो आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है. और ये 2.5 मिनट की दूरी पर होटल्स हैं जहाँ पे प्लेयर्स को ठहराया जाता है, तो सिक्योरिटी का भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर कहें सबसे सेफ जगह जो है सिक्योरिटी के मामले में और रहायश के मामले में खिलाड़ियों के लिए वो इकबाल स्टेडियम है. और इकबाल स्टेडियम में अगर आप एक हवा का झोंका दें, हल्की सी पीसीबी जो ग्रीन सिग्नल दे के यहाँ पे हम पीएसएल मैच करवाएंगे, यकीन करें आपके लिए जो बैठने की जगह है वो नहीं मिलेगी. इतना ज़्यादा क्राउड इकट्ठा होगा, लोग इतने क्रेज़ है. यहाँ पे अगर लोकल मैच होता है जैसे बोड़ा वाली ग्राउंड में, मुझसे पहले कमेंटेटर माशाल्लाह वो जहाँ पे बैठते हैं लोगों को अपनी तरफ मदऊ कर लेते हैं. ये नॉर्मल मैच क्लब लेवल के भी हों तो वहाँ पे भी जो है वो रश इतना ज़्यादा होता है, लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को. एक इक्का दुक्का जैसे हसन अली पिछले दिनों आए थे तो बहुत क्राउड देखने में मिला. तो जब मुकम्मल तौर पर पूरे स्टार्स और दुनिया भर से प्लेयर आएंगे यहाँ पे पीएसएल में, तो मैं नहीं समझता यहाँ पे बैठने के लिए कोई जगह मिलेगी और इकबाल स्टेडियम बिल्कुल फुल हो जाएगा. और हम लोग जो है, हम लोगों को जो है वहाँ पे जाने की जो है वो जगह नहीं मिलेगी. एंड अली, आपने बड़े इम्पोर्टेंट कुछ फैक्टर्स को पॉइंट आउट किया जो कि आई थिंक सब जानते भी हैं, लेकिन हम शायद उनके बारे में उतनी बात नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए. आपको लगता है कि लाहौर और फैसलाबाद में डिस्टेंस इतना कम है, इस वजह से भी कुछ लाहौर हाईलाइट हो जाता है और फैसलाबाद जो है वो बस कहीं ना कहीं उसी चक्कर में कि इतना नज़दीक एक मेजर सिटी के होना, क्या ये एक पॉसिबल रीज़न है? आप कह सकते हैं, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है. देखिए हमारा तीसरा बड़ा शहर है मुल्क का, और तीसरे बड़े शहर को मेरा ख्याल है तीसरे नंबर पे तो कम से कम तरजीह देनी चाहिए. अगर आप फर्स्ट नहीं दे सकते, दूसरे नंबर पे नहीं दे सकते, तीसरे नंबर पे तो आप दे. फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस के अगर देखा जाए तो बिजनेस भी यहाँ से, हमारे फैसलाबाद के स्पॉन्सर जो हैं वो पीएसएल में स्पॉन्सर कर रहे होते हैं. तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए. हमारे स्पॉन्सर को भी चाहिए जो फैसलाबाद के लोग हैं वो इस चीज़ पे गौर करें कि फैसलाबाद में आप हमें मैच दें तो हम आपको जो है वो आगाह करते हैं. इसके साथ साथ मुल्तान चले जाते हैं, मतलब आपका जो इस वक्त पीएसएल स्टार्ट होगा ये मुल्तान से शुरू होगा
اور ملتان سے ہوگا، لاہور سے نہیں کریں گے، کراچی سے نہیں کریں گے، ملتان سے اس لیے کریں گے جی وہاں پہ انہوں نے لیز پر وہ گراؤنڈ لے لیا، 10 سال کی لیز پہ ملا ہے ان کو. رمیز راجہ نے خود جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ جا کے اس کو ڈیل کیا. تو یہ ایک ڈیل فیصل آباد میں بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ فرق دیکھیں تو لاہور میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ لاہور میں جی ان کا خود کا اسٹیڈیم ہے، قذافی اسٹیڈیم، ان کو انتظامات کرنے یا وکٹ تیار کرنے میں مسئلہ نہیں آتا، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے یہاں. ادھر انہوں نے خود مختار ہونا، انہوں نے آگے فارورڈ کرنی ہے بات، انہوں نے ضلع انتظامیہ کو کہنا ہے، ضلع انتظامیہ نے آگے سیلف ڈیفینس کو، سیکیورٹی کو، ریسکیو اہلکاروں کو، مکمل طور پر ضلع انتظامیہ نے ان کو وہ چیزیں دینی ہیں. لیکن وہاں پہ ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، یا کراچی اسٹیڈیم میں ان کو یہ چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس وجہ سے وہ زیادہ ترجیح اپنے گراؤنڈ کو دیتے ہیں. دیکھیں میں پھر وہ بات کروں گا کہ جس کا بھی ایشو ہے، مطلب ضلعی انتظامیہ ہمیں اس چیز سے بالکل نہیں ہے کہ ضلعی انتظامیہ گراؤنڈ اپنے پاس رکھے، وہ دے دے پی سی بی کو، یا پی سی بی سے ہمیں یہ گزارش ہے کہ آپ معاملات ٹھیک ہو رہے، لیکن کرکٹ تو ملے. ہمیں کرکٹ ہی نہیں مل رہے. اقبال اسٹیڈیم میں ہماری کرکٹ ہوگی تو ظاہری بات ہے ہم لوگ جو ہے وہ ایک اچھے پلیئرز ہم دکھا سکیں، نئے پلیئر جو ہیں وہ سامنے نکھر کے سامنے آئیں. بالکل. اگر آپ ایک لائن میں ہماری آڈینس کو کچھ کہنا چاہیں. جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کمشنر صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے. ان کو فیصل آباد کا جو اسٹیڈیم ہے، اقبال اسٹیڈیم، اس کے لیے فیصل آباد کے لوگوں کے لیے اس کو آباد کاری کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے، اور یہاں پر جو ہے نا وہ میچ جو ہے نا وہ کروانا چاہیے. بالکل جی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مت رہے ہمارے ساتھ رہ کر. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا فرسٹ ہاف ڈفرینٹ سبجیکٹ کے حوالے سے تھا، بٹ ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر رکھیں، آپ لوگوں کو ہمیشہ انسپائر رکھیں اینڈ موٹیویٹڈ رکھیں. تو آج بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ حوالے سے بات چیت کریں گے، لیکن میرے سے بہتر آئی تھنک خود بتا سکتے ہیں جو اس پروجیکٹ کے پیچھے ہیں، آئیڈیا ہے جنہوں نے ایکچولی اس کو یہاں تک لانے میں محنت کی ہے، اینڈ میرے سے بہت بہت بہتر وہ خود بتا سکتے ہیں. آف کورس ہم چاہتے ہیں آپ انسپائر رہیں، موٹیویٹڈ رہیں، اور اپنی لائف میں ہمیشہ ایز اے پرسن، ایز این انڈیویجول، ایز اے پروفیشنل گرو کرتے رہیں، اور جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں ہمیشہ اچیو کر پائیں. تو جی ہمارے ساتھ 3 بہت ہی خاص مہمان آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ میاں محمد ارشاد احمد صاحب موجود ہیں، جو کہ سی ای او فاتر ڈیولپرز ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ شاہ میر ہاشمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ڈائریکٹر فاتر ڈیولپرز ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ ابتسام حسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ڈائریکٹر ہیں فاتر ڈیولپرز کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اینڈ آف کورس آپ کا پروجیکٹ ہے بزنس ہب فیصل آباد، جس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. اگر آپ اس پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ جیسے آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے تو اسی لحاظ سے کمرشل پروجیکٹس کی ضرورت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو اتفاق یہ ہے کہ ہماری آبادی تو ان پلانڈ بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمرشل کے لیے اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہوتا. تو جو پرانی ہماری نئے ٹاؤنز میں تو لازمی بات ہے کہ کمرشل کے لیے سپیس رکھی جاتی ہے، اور لیکن جیسے پہلے سے پرانی آبادیز ہوتی ہیں یا اس میں پھر اس طرح سے کمرشل ڈیزائن نہیں کیا جاتا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 4 ایکڑ زمین ہمیں پچھلے کچھ ٹائم سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے، اور الحمدللہ پھر یہ زمین کا ہماری ڈیل فائنل ہوئی. اور اس طرح سے تو اس کو ہم نے ڈرائیو تھرو پروجیکٹ کے طور پہ رکھا کہ جو ضرورت ہے آج کے وقت کی ضرورت ہے. اگر ہم سمپل اس میں ملٹی سٹوری بلڈنگز بنائیں گو ہم ارن تو زیادہ کریں گے، لیکن پبلک کو، ہماری عوام کو اس طرح سے فیسلٹی نہیں ملتی جس طرح سے ایک اوپن مارکیٹ میں وہ گاڑی کے اوپر جائیں اور گاڑی کے اوپر ہی دکان کے سامنے اپنی پارک کریں اور شاپنگ کریں. تو اس نقطہ نظر سے اس کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا کہ گاڑی ڈرائیو تھرو پروجیکٹ پورا دیا گیا.
تو آلموسٹ اس وقت 300 سے زیادہ گاڑیوں کی ایٹ اے ٹائم پارکنگ ہے، اس میں کیپیسٹی ہے، پارکنگ کیپیسٹی ہے 300 سے اوپر کی. اور پھر بھی ایک جگہ پہ میں محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی شاید کمی نہ رہ جائے، تو ہم نے ایک بلڈنگ پھر ڈیزائن کی اور اس کی چھت کے اوپر پارکنگ کر دی. اور الحمدللہ یہ اپرووڈ پروجیکٹ ہے، تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے یہ اپرووڈ ہے، اور اس کی کمرشلائزیشن باقی چیزیں ساری الحمدللہ اس لحاظ سے. جیسے کہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ہم کیلکولیٹ کیا کرتے تھے کہ 10 بندوں کے پیچھے ایک گاڑی کو ڈیزائن کرتے تھے. اس وقت اتنی ہی ضرورت ہوتی تھی، بلکہ یہ بھی مقصد پارکنگ کافی محسوس ہو رہی ہوتی تھی. لیکن پھر ایک ٹائم آیا کہ ہم نے 5 بندوں کے پیچھے ایک گاڑی کو ڈیزائن کرنا شروع کیا. اور 95 سے آنورڈ جس وقت سٹی بینک اور دوسرے بینکوں نے گاڑیاں لیز پہ دینا شروع کر دی، تو اس وقت پھر محسوس ہوا کہ کنی گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے. تو پھر اسی طرح بتدریج ایک ٹائم پہ اگر ہم گاڑیوں کی تعداد کسی بھی پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہوئے بڑھا دی تھی، لیکن اب اس وقت آج کے وقت میں ہم 2 بندوں کے پیچھے ایک گاڑی کو ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ہر آنے والا پروجیکٹ میں آنے والے 2 بندوں کے پیچھے ایک گاڑی ڈیزائن کر رہے ہیں. تو اس طرح سے اس کے علاوہ میرے پروجیکٹ ہیں، لاہور میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، فیصل آباد میں بھی اور ہیں. لیکن الحمدللہ جتنے بھی میرے پروجیکٹ ہیں اگر ساروں میں دیکھیں تو کسی جگہ بھی گاڑیوں کی پارکنگ کی گاڑی پارک کرنے کی شکایت نہیں ملے گی. تو اس وقت لاہور میں رمپا لاہور کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے، اس کے 6 فلور تک گاڑی دکان کے سامنے جا رہی ہے بالکل. اسی طرح گجرانوالہ میں سیوک سینٹر کے نام سے ہے، تو وہاں پہ وہ 5.5 ایکڑ میں پروجیکٹ ہے. تو اس میں گاڑی 4 فلور کی مارکیٹ ہے، وہ پلازانیہ مارکیٹ ہے، اور 4 فلور تک گاڑی ہر فلور پہ دکان کے سامنے جا رہی ہے. تو جس کا مقصد ہماری ٹی وی سی میں بھی اس کا کہا گیا کہ اب آپ دکان تک نہیں جائیں گے بلکہ دکانیں آئیں گی آپ تک. تو وہ بنی ہوئی بلڈنگ ہے، اور اس وقت ایکچوئل آپ دیکھیں تو اسی طرح محسوس ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کا تھوڑا چلا سکیں جی، وہ اس کی ٹی وی سی کے کچھ کلپس بیچ میں چلا سکتے ہیں. بالکل جی. اور میں پوچھ رہی تھی ہماری پروڈکشن ٹیم سے اگر کچھ کلپس ہم چلا سکتے ہوں گے. بالکل جی. اور ہم ایکچولی اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ہماری ٹیم جو ہے دل گیٹ دیٹ آن ٹیلی ویژن ایز ویل. اگر اور کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں. جی نیکسٹ. جی بالکل. اس کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سرگودا روڈ پر اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے پیچھے کیا ریزن تھا آپ کو؟ اچھا، اسی طرح کہ جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت فیصل آباد کے باقی روڈز کے اندر کمرشل پروجیکٹ کافی آ چکے تھے، تو سرگودا روڈ کو اس سے پہلے گنا جاتا تھا کہ شاید یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی اس طرح سے نہیں ہو پا رہی. لیکن اب دیکھیں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ اسی روڈ پہ جو ریزیڈینشل پروجیکٹس آئے ہیں، تو ان کو یہ ایک روڈ ہی لنک کر رہی ہے شہر کے ساتھ. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ اس کی شدید ضرورت تھی یہاں پہ. اینڈ آف کورس میں آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوں اس بات پہ کہ ڈیفینیٹلی وہاں پر کافی ساری ریزیڈینشیل پراپرٹیز موجود ہیں، اور شاید اس طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ ایک گیپ موجود تھا اس ایریا کے اندر. جی ڈیفینیٹلی. اور آپ نے وٹ ور دا فیکٹرز، آپ نے کیا چیزیں کنسیڈر کی اس کو فائنلائز کرنے سے پہلے؟ ایک دفعہ آپ نے گیپ دیکھ لیا کہ اچھا یہاں پر یہ پروجیکٹ ممکن ہے. جی نہیں، اس کے علاوہ ایک تو نئے پروجیکٹ آگے آ رہے تھے موٹر وے کی انٹرچینج کے دائیں بائیں، لیکن اس کے علاوہ جب میں نے اس کا سروے کیا تو میں ان کی برانچ روڈز پہ بھی نکلا تو دیکھا تو کئی کلومیٹرز تک، اور بازار بھی اگر چھوٹے ہیں، بس اگر میں یہ کہوں کہ 40 فٹ کی روڈ ہے یا 50 فٹ کی روڈ ہے تو دور تک جا رہی، لیکن اس میں کمرشل سینٹر نہیں ہے. تو
تو آبادی یہاں ہوتی ہے، اس جگہ پہ یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ہم کیوں وہ دوسری جگہ دور دراز علاقوں میں یا دور جائیں. مقصد سے سرگودا روڈ کے ہیں تو وہ ان کو ڈی گراؤنڈ ہی جانا پڑے گا یا ان کو کوہ نور کے پروجیکٹس پہ ہی جانا پڑے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر دیکھا کہ کیوں نہ یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے اس حوالے سے. اور پھر الحمدللہ باقی میں اپنے منہ سے کیا بولوں، تو ہمارے پروجیکٹس جو کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے حساب سے ہیں وہ الحمدللہ ہم بہت معیاری، بلکہ یہاں تک کہ میں کسی ٹھیکیدار کو یا کسی کمپنی کو کنسٹرکشن کے لیے پروجیکٹ نہیں دیتا، میں خود کرواتا ہوں. میرے پیچھے کنسٹرکشن کمپنی اپنی ہے ساری. اچھا، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ جی آئی تھنک حصہ ہے. بلکہ میری اپنی توجہ اتنی ہوتی ہے اس میں کہ کوئی ان چیزوں میں کوئی نقص باقی نہ رہ جائے. اس کا پروف یہ ہے کہ ابھی آپ شاید اس طریقے سے چلا نہ سکیں اس پہ، لیکن میرے پاس پکچرز ہیں کہ لوڈڈ گاڑیاں ہم اپنے اوپر والے فلورز پہ ہم لوڈڈ گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، لوڈڈ مزداز لے کے جاتے ہیں. بلکہ سیوک سینٹر پہ تو ہمیں ضرورت پڑ گئی تھی کہ اس وقت کوئی بارش کا سیزن تھا، تو مجھے کہنے لگے میرے سب انجینئرز کہ یہ سریے کا ٹرالا آیا تھا، تو کہنے لگے کہ جی اس کو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے اوپر لے جانے کی. تو میں نے پہلے اپنے اسٹرکچرل انجینئر سے پوچھا، تو میں نے کہا جی ہم 2 حصوں میں کر کے اس کو اوپر لے جائیں. تو اس نے کہا جی لے جائیں. تو جب میں لے کے گیا تو وہ ریئلی ہمارے لیے بہت اس وقت خوشی کا مقام بھی تھا کہ ہم نے بلڈنگ جو بنائی ہے اس کی اسٹرینتھ اتنی ہے اس کی کہ لوڈڈ گاڑی ٹرالا اوپر چلا گیا. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر ہماری وہ ایکسپیرینس سے گزر گئے تھے ہم، اس کے بعد ہم پھر باقی میٹیریل بھی ہم اوپر لے جاتے رہے. اتنی چیزوں پہ ایک ساتھ کیسے فوکس کر پاتے ہیں؟ کنسٹرکشن، پلاننگ، آئیڈیاز. ہاں دیکھیں، اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آئیڈیا تو جس وقت ہم جگہ خرید رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں پروجیکٹ کرنے کے لیے جگہ، آئیڈیا اس وقت ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہی وجہ کہ میں مقصد جتنے پروجیکٹ ہیں اس میں یہ آئیڈیاز میرے اپنے ہوتے ہیں، اور وہ آپ سمجھ لیں کہ پہلے فیزیبلٹی بنانے سے پہلے آئیڈیا ڈیولپ ہوتا ہے، دین میں اس پہ فیزیبلٹی بناتا ہوں، وہ بھی میں خود بناتا ہوں. ہاں البتہ جب میری پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے کہ جو فیزیبلٹی بنی ہوتی یا بنائی ہوتی میں اس کو بھول جاتا ہوں. پھر میں اس کی کنسٹرکشن پہ توجہ دیتا ہوں، اس کے معیار پہ توجہ دیتا ہوں، کلائنٹ کو خوش رکھتا ہوں. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جا کے کمپرومائز، میری فیزیبلٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. لوگ اس سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں لیکن میں کم اس پہ توجہ دیتا ہوں کہ میں پروفٹ میرا مقصد نہیں رہتا اس کے پیچھے. جی. اینڈ شامیر، آپ کے خیال میں فاتر ڈیولپرز کی سب سے زیادہ بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ Basically, Father Developers is a company which focuses on relationship with the client more rather than earning a certain amount of profit which will benefit us personally. تو clients always come first. ہمارا مین فوکس ہوتا ہے کہ ہم کلائنٹس کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ کریں، ان سے ایک پرسنل ریلیشن شپ بنائیں اور پرسنل ایک ریلیشن شپ بنا کے وہ ہمارے ساتھ چلیں. آج ہم لوگوں نے پاسٹ میں کافی سارے پروجیکٹس کیے ہیں، تو ان پروجیکٹس کے حساب سے آل دا کلائنٹس ہو ہیو ورکڈ ود اس، جو ہمارے ساتھ انہوں نے آ کے کام کیا ہے، جنہوں نے ہمارے سے کوئی نہ کوئی ایسٹ لیا ہے، ان دوز کلائنٹس ہیو بیکم آور ایسٹ ایز ویل ان اے وے کہ اب اگر ہم کسی بھی نئے پروجیکٹ پہ جاتے ہیں تو ان کو بھی بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے کہ دے کم ود اس. اور ایک دفعہ پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہی ایک ڈیولپر کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے. اور آئی بلیو کہ فاتر کی یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ آل دا کلائنٹس وی ہیو ہیڈ ان دا پاسٹ اینڈ ناؤ وچ وی آر میکنگ مور رائٹ ناؤ، وہ سارے کے سارے آر ایسٹ اینڈ آر اسٹرینتھ. And I do think clients should always come first and making sure کہ آپ کا client آپ کے ساتھ زیادہ عرصہ رہے بجائے اس کے کہ آپ چھوٹے ٹائم میں زیادہ پروفٹ کما لیں، because that's the best strategy to have. That is the reason confidence build ہو جاتا ہے مارکیٹ میں. At the same time confidence build ہوتا ہے, you make a name in the market as well and people remember you in good words.
And that is the main motive Fateh has as well, that since we've been working in the market, that people remember us in good words اور اچھے الفاظوں میں ہمیں لوگ یاد کریں کہ ان کے پروجیکٹ میں ہم نے انویسٹ کیا تھا اور ان کے پروجیکٹ سے فرسٹلی ڈلیوری ہمیں بہت زیادہ ٹائم پہ ملی اینڈ ہمیں ان کے پروجیکٹ میں فائدہ بہت زیادہ ہوا. سو I would say that it's a company that does not focus on profit, it focuses on personal relationships more. And آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں میں پوچھ سکتے ہیں؟ I had all my studies done in Islamabad at first till my A-levels, and اس کے بعد میں لنڈن چلا گیا تھا پڑھنے. Did my undergrad from there in marketing from Middlesex University, and اس کے بعد moved back in 2017 and then came back and started with the business. And ابتسام اگر آپ سے میں پوچھ سکتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی آئی تھنک ہمیشہ گورن ہوتے ہیں رائٹ، لائک پرسنلی اینڈ پروفیشنلی یو نیڈ ٹو ہیو سم سرٹن گول سیٹ. آپ کے کیا گولس ہیں فادر ڈیولپرس کو لے کر اس میں؟ یہ جی جیسے ہمارا یہ فیملی بزنس چلتا آ رہا ہے تو آف کورس ہم بہت چھوٹے تھے جب سے اس چیز کو دیکھتے آ رہے ہیں، کنسٹرکشن فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں. ویکینڈز ہوتے تھے تو والد صاحب لے جاتے تھے، ساتھ آفس لے جاتے تھے، تو یہ تب سے ایک شوق پیدا ہوا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ایک گولز بنتے جا رہے تھے. تو آف کورس فاتر کو آگے لے کے جانا ہے اور اسی چیز پہ کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ. تو بیسکلی تو ابھی یہی ہے ہمارا. اینڈ موونگ آن فرام دیٹ آئی تھنک ہمیشہ انسپریشن اینڈ موٹیویشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دین آف کورس یو کمٹ ٹو اے سرٹن آئیڈیا اینڈ نو میٹر واٹ ہیپنس نیکسٹ آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہو. آپ لوگوں کی کیا موٹیویشن اینڈ انسپریشن رہی اس پروجیکٹ کے پیچھے؟ So, of course, as Irshad uncle said as well, the idea behind the project was his. اور وہ یہ تھا کہ سرگودا روڈ is one of the main roads in فیصل آباد اور بہت مشہور روڈ ہے. اینڈ اس ٹائم کرنٹلی اگر آپ دیکھیں فیصل آباد اینڈ سراؤنڈنگس کی جو پاپولیشن ہے از اپراکسیمیٹلی 3.7 ملین. اینڈ سرگودا روڈ کے ارد گرد جو ایریاز آ جاتے ہیں، الائڈ ہاسپٹل سے آگے یہ ملت روڈ کا ایریا آ جاتا ہے، اینڈ دین جیل روڈ والی سائڈ ڈیوو روڈ آ جاتی ہے. ان ساری ایریاز میں اٹس ایزیلی اے پاپولیشن آئی تھنک آف مور دین 1 million people which live there. اینڈ ان سب کے لیے as Irshad uncle mentioned already that ایک commercial market available نہیں ہے. And I believe that Business Hub Faisalabad will be a landmark کہ Sargoda Road eventually will be known by the name of Business Hub because ابھی تک Sargoda Road کے اوپر نہ اتنا بڑا کوئی پروجیکٹ ہے اور نہ اتنی کوئی نئی مارکیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے جس کے ساتھ لوگ comfortable feel کریں that okay we do not have to travel 6 to 7 kilometers and go to Kohinoor or D ground. Just because اتنی زیادہ پروجیکٹس اور سوسائٹیز اینڈ ریزیڈینشیل سوسائٹیز اس ایریا میں اویلیبل ہیں تو لوگوں کے لیے اٹ ول بی آن اے ڈور اسٹیپ کہ وہ اپنے گھر سے نکلیں میکسیمم 3 سے 4 منٹ اینڈ ہمارے پروجیکٹ میں ہیں. اینڈ آف کورس اپروولس ہمیشہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں اٹ کین بی اے بٹ ڈیفیکلٹ. کیا جو زمینی اپروول ضرورت ہوتے ہیں یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے جو اپروولس چاہیے تھے وہ آپ کو مل چکے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے؟ ایسے کہ ہم کبھی بھی اپروول کے بغیر پروجیکٹ لانچ نہیں کرتے اور یہ جگہ ہم نے 25 میں رمضان شریف کو اس کی ٹرانسفر ہوئی. تو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا لیکن الحمدللہ اس کی اپروولز بڑے ٹائم پہ ہو گئی اور نہ بہت زیادہ تردد کرنا پڑا اس میں نا اپروولز میں جانے کے لیے. ہاں بعض جگہوں پہ پرابلم آتی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں اس سے پہلے بھی فیصل آباد ایسا شہر ہے کہ اس میں ادارے کوآپریٹ کرتے ہیں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے اس میں. اور جس طرح سے اس کی بھی اپروول ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی شہروں میں بھی اس طرح ہونی چاہیے. وہ دوسرے شہروں میں تھوڑی پرابلم آتی ہے. ہاں جی. اینڈ اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں. کہیں میں انجوائے کا ہمارے ساتھ رہے.
ویلکم بیک سٹی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی باتیں ہیں فاتر ڈیولپرز کے حوالے سے. آف کورس پروجیکٹ ہے ان کا فیصل آباد شہر میں بزنس ہب جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں, اسپیشلی آئی تھنک ایوری ہیز اے ہول اسٹوری بیہائنڈ اٹ. اور ہم سکسیس دیکھتے ہیں, آؤٹ کمس دیکھتے ہیں, لیکن اس اسٹوری کو ہم نہیں دیکھتے ہیں. شامیر, آپ کی جرنی کہاں سے شروع ہوئی؟ رائٹ, لائک آپ مارکیٹنگ آپ نے پڑھا جس طرح آپ بتا رہے تھے, اس کے بعد وٹ وینٹ تھرو یور مائنڈ؟ بزنس کی طرف جانا ہے, جاب کی طرف جانا ہے, کیا آپ نے ایویلویٹ کیے فیکٹرز؟ تو جب میں لندن پڑھنے گیا تو the first question everyone used to ask if my parents was, is he going to come back? واپس آئے گا یا نہیں. تو my parents were very confident اور شروع سے بہت confident تھے کہ نہیں, eventually he is going to come back because of course family business ہے and family business آ کے دیکھنا ہے. تو eventually 2017 میں when I got done with my undergrad decided to move back. Of course وہاں کی living abroad has its own charm, ایک ہوتا ہے, لیکن آپ کی روٹس آپ کو پھر واپس کھینچ لیتی ہیں. تو 2017 میں when I moved back, so میں ڈائریکٹ I remember 1st of September I land back in Pakistan and 20 days later I'm in گجرانوالہ. تو میں گجرانوالہ آ گیا ارشاد انکل کے پاس and تب سے it was a huge change for me کہ میں لنڈن سے all of a sudden گجرانوالہ لینڈ کیا ہوں. اور 20 days بعد پھر یہ ہوا کہ ایونچولی ارشاد انکل سے کام سیکھنا شروع کیا اینڈ کنسٹرکشن کے کام میں بہت زیادہ دلچسپی بن گئی. پھر یہ نہیں فرق پڑتا تھا کہ میں گجرانوالہ ہوں یا کسی اور شہر ہوں, جس بھی سائٹ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی تھی وہ دیٹ واز دا مین آئیڈیا کہ آئی ہیو ٹو بی دیر, اور انٹرسٹ اس طرح ڈیولپ ہو گیا. اینڈ سلولی پھر ارشاد انکل سے اور والد صاحب سے نالج ملتا گیا, اور ابھی بھی مل رہا ہے اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. تو اتنا ہی زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. میرا اپنا تعلق, میں حافظ منظور احمد صاحب کا پوتا ہوں جن کے نام پہ خیابان منظور ہے جڑانوالہ روڈ پہ. اینڈ I get very excited sometimes and at the same time I get very nervous as well کہ اب اس سٹیج پہ آ کے ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 8 سال ہو گئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو اب وہ ایک پلیٹ فارم آ گیا ہے میری لائف میں, ایک پوائنٹ آیا where I have to represent him. اینڈ انہوں نے اس شہر میں بہت سے پروجیکٹس کیے, اپنی دین کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے بہت سی مساجد تعمیر کی, اینڈ اس کے علاوہ اتنے سکسیزفل پروجیکٹس کیے کہ لوگ ہمیشہ انتظار کرتے تھے کہ اگلا پروجیکٹ کب لانچ کریں. اینڈ سٹنگ ایٹ بزنس ہب فیصل آباد, اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ان فیصل آباد اینڈ لانچنگ اے پروجیکٹ. تو میرے لیے فرسٹلی ایک بہت کمفرٹیبل چیز تو ہے کہ when I introduce myself تو میں بڑا ایزیلی کہہ دیتا ہوں کہ میں حافظ منظور احمد صاحب کا پوتا ہوں, اینڈ دین پیپل نو کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز آف ذمہ داری بھی ہے کہ میں نے ان کا نام ریپرزینٹ کرنا ہے, اینڈ جس طرح شہر میں انہوں نے کام کیا اس طرح چیز ڈیولپ کرنی. اینڈ کیا اس کا پریشر فیل کرتے ہیں آپ؟ I wouldn't say pressure, it's more of an excitement but a bit of nervousness at the same time as well. کہ جس طرح انہوں نے کام کیا 1952 میں he started and Manzoor Enterprises is still going on doing a lot of projects. For example, Manzoor Enterprises has done Khayaban Manzoor ہے, Al-Masoom Town ہے, Kareem Town ہے, and Zubair Colony ہے which is also on Jadawala Road, and کافی سارے اس طرح کے اور پروجیکٹس. پارک ویو کنال روڈ ہے. تو ناؤ جسٹ بیکاز آئی ایم سٹنگ ایٹ بزنس ہب فیصل آباد, تو مجھے یہ ہے کہ جس طرح کے وہ سکسیزفل پروجیکٹس تھے, سو آئی شوڈ بی فالوئنگ دا سیم فٹ اسٹیپس اینڈ ہیو اے سکسیزفل پروجیکٹ, کہ بزنس ہب بھی ایک سکسیزفل پروجیکٹ بنے, اینڈ آف کورس دا نیم, ہز نیم is remembered in the right way as well, کہ ان کا پوتا آیا اور مارکیٹ میں آ کے بیٹھا اینڈ اس نے بھی اسی طرح کام کیا جس طرح وہ کر رہے تھے, which is very hard, which I would say the way he did it, I would say کہ it will take me a lot of time to get there, but کوشش ہے
اینڈ کوشش کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایونچولی ول میک دا فیملی پراؤڈ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہیں ہماری اینڈ آئی ایم شیور یو ول سکسیڈ. اگر ہم بزنس آپ کی بات کرتے ہیں, ایک تو آئی تھنک جب بھی کسی پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, وین از اٹ گوئنگ ٹو اسٹارٹ, اور جب اس کو آپ اسٹارٹ کر رہے ہوں گے کیا کوئی آفرز موجود ہوں گے؟ جیسے ابھی پروجیکٹ کی لانچنگ ہے جس کی ڈیٹ 19 ہے, کل کی ڈیٹ ہے. اچھا, تو کل یعنی کہ 19 دسمبر ہم نے 10% فلیٹ ڈسکاؤنٹ دے دیا. اچھا, اور 10 جنوری تک اس کو کر دیا ایکسٹینڈ. تو اسی طرح جب باقی پروجیکٹ آگے بھی جائے گا تو آگے بھی چلے گا, تو اس میں بھی ضرورت کے مطابق اور وقت کے مطابق اس میں بھی یہ چیزیں دیتے رہیں گے, کوئی پروگرام ہوتے رہیں گے جو حصہ ہے اس کا. ہاں, تو اس میں یہ چلتی رہے گی چیز انشاءاللہ. اب آگے اگر دیکھتے ہیں تو آئی تھنک اسپیشلی جو لوگ آگے کا سوچ کے چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے پہلے سے اب سوچ لیا ہوگا کہ اگلا کیا پروجیکٹ ہوگا میرا. دیکھیں, ہوگا تو اسی طرح یا ہائی رائز بلڈنگ ہوگی یا مقصد اس طرح سے ہوگا. لیکن اس وقت اس کے بعد جو ہمارا اگلا پروجیکٹ ہے وہ اسلام آباد میں ہے. وہ جگہ ارینج الحمدللہ ہو چکی ہوئی ہے, اس کی ٹرانسفر ہم نے کروا لی ہوئی ہے لینڈ کی. تو آلموسٹ جس وقت یہ کوئی 70-80% کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس وقت اس کے ساتھ پھر ہم اس کو سٹارٹ کریں گے, وہ سٹارٹ ہو جائے گا اس وقت. ہاں, بعض دفعہ یہ سوچا نہیں ہوتا, جیسے اس پروجیکٹ کا ہم نے اتنا سوچا نہیں تھا, لیکن اچانک تھرو پراپرٹی ڈیلرز انہوں نے زمین دکھائی اور سامنے رکھی, تو ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کہ یار یہ ٹھیک ہے, یہ لوکیشن ٹھیک ہے, اس میں ضرورت ہے اس کی. تو اس طرح سے میں بھی فیصل آباد میں اس سے پہلے کوئی پروجیکٹ آ گیا سامنے تو وہ ہو جائے. جی, اینڈ آف کورس وی آر ویری ایکسائٹیڈ ٹو سی کہ نیکسٹ آپ فیصل آباد میں کب کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ کریں گے. ہاں, میری ایک خواہش ہے فیصل آباد میں کہ مجھے کوئی 20 ایکڑ کے قریب زمین ملے جس میں کمرشل پروجیکٹ کروں, اور اس میں وہی جیسے سیوک سینٹر گجرانوالہ میں پروجیکٹ دیا تو اس نوعیت کا پروجیکٹ دو, وہ کمپلیٹ 4 سٹوری 5 سٹوری پوری مارکیٹ, اور جس میں پھر لوگ بھی مقصد سہولت بھی ہے لیکن لوگ انجوائے زیادہ کرتے ہیں. اس وقت بھی ادھر گجرانوالہ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو کبھی ہم روکتے ہیں اور کبھی پھر اجازت دے دیتے ہیں. تو زیادہ سٹوڈنٹس چھٹی والے دن کالج کے بچے وہ بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں جو ادھر پکچرز بناتے ہیں اور گاڑیاں چلاتے ہیں, اور مقصد ایک فلور سے دوسرے فلور, تیسرے فلور, چوتھے فلور پہ. تو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں جیسے نا, تو بہت اچھا لگتا ہے. تو اصل وہ اس طرح کا پروجیکٹ میں چاہتا ہوں کہ فیصل آباد میں بھی دوں. بلکہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ شاہ میر صاحب, تو اس وقت شاید آپ نہیں تھے ادھر, تو کبیر صاحب اور زبیر بھائی اور باقی ساری فیملی ادھر آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے پہلی دفعہ جب سیوک سینٹر دیکھا تو